بٹتا جا رہا ہے، اس کو ایک کرنے کی کیا ترکیب ہوگی؟ دیکھیے، یہ سماج اگر صرف اتنا جان لے کہ ہم پہلے انسان ہیں اور انسانی آبادی جب بڑھی تو محلہ ہوا، گاؤں ہوا، سماج ہوا، ملک ہوا، دیش ہوا، بدیش ہوا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ تمام لوگ جو ہے، جو آدمی کہے جاتے ہیں، جو سماج میں آدمی کا جو سماج ہے، یہ آدم سے ہی ہے، آدم علیہ السلام سے ہی ہے۔ تو اگر یہ انسان یہ جان لے کہ ہم ایک ذات سے، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل سے، انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر جو ہے ہمارا سماج کہیں نہ کہیں بٹے گا نہیں اور اتحاد کے طرف جو ہے ہمارا سماج کا قدم بڑھتا جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم ایک باپ دادا سے ہیں، جب ہماری نسل، ہمارا خاندان جو ہے جا کے آدم علیہ السلام پر جو ہے وہ رکتا ہے، تو پھر ہم جو ہے کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں؟ جبکہ مذہبی معاملات بھی جو ہے تو کوئی مذہب جو ہے ایسا پیغام نہیں دیتا ہے کہ آپ آپس میں لڑو جھگڑو۔ مذہبی کنسپٹ اپنی جگہ ہے، چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں الحمدللہ۔ کہیں اسلام میں، کہیں قرآن میں جو ہے، کہیں یہ پیغام، کہیں پیغمبر اسلام نے پیغام نہیں دیا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب پر تنقید کرو، کسی دوسرے مذہب پر کیچڑ اچھالو، کسی دوسرے مذہب کے شخصیت کو ماننے والوں کو برا بھلا کہو۔ اچھا پیغام جو اللہ رسول کا پیغام ہے، وہ پیغام آپ دیتے رہو، تو وہ پیغام جب دیا جائے گا اچھائی ہوگی۔ الحمدللہ اسلام کا ہر پہلو جو ہے اچھا پہلو ہے، سبق ہے اور جو ہے علمی ہے، تعلیمی ہے۔ تو اتنا ضرور ہم کہنا چاہیں گے المختصر کہ جب ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں ملت اور محبت سے رہنا چاہیے۔ ہر آدمی ہمارا سماجک بھائی ہے۔ کہ شادی ہر دھرم کا ایک پاک رشتہ ہے، جی، لیکن یہ پاک رشتہ جس طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، شادی جو ہے اگر نہیں ہوگی تو یہ دنیا کی نسلیں اور آبادیاں نہیں بڑھیں گی۔ یہ تو دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ جو ہے طریقہ، یہ قانون جو ہے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ شادی ہوگی تبھی ہماری نسل آگے بڑھے گی اور ہم ایک دوسرے کے مطلب ضرورت بن سکیں گے۔ مرد عورت اگر ہیں تو ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، تو اس کے لیے ایک دم ضروری ہے کہ ہم کو رشتے میں آنا ہوگا، اور ہر مذہب، ہر دھرم میں شادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ شادیاں بہت مہنگی کر دی جائیں گی اور اس میں جو ہے فضولیات، رسم جو ہے داخل ہوتا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ پاک رشتے میں کمی آتی جائے گی، اور اس بوجھ تلے جب لوگ دب جائیں گے، جب لوگوں کے پاس اتنا انتظام، انصرام اور روپیہ دولت جو ہے نہیں ہوگا، تو وہ شادی میں تاخیر کریں گے، لیٹ کریں گے، اور اس وجہ سے برائی معاشرے میں جو ہے پیدا ہوتی جائے گی اور معاشرہ بگڑتا جائے گا، معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے بگڑتا جائے گا۔ تو ہمیں معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے شادیاں وقت سے کرنی ہوں گی، اور اس کے لیے جو شادی کو ہمیں آسان طریقہ بنانا ہوگا۔ عام طور سے میں بہت موٹی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں آج شادی کے لیے لوگ جو ہے بڑے بڑے جو ہے لاج بک کر رہے ہیں، میرج ہال جو ہے کر رہے ہیں، تو ایک میرج ہال اگر جو ہے قاعدے کا آپ لیں گے تو لاکھوں روپیہ جو ہے صرف میرج ہال کا بھاڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا پہلے شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ہم لوگوں کے والدین کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ہم لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو میرج ہال میں تو نہیں ہوئی۔ تو کیا میرج ہال میں شادی نہیں ہوئی تو ہماری شادی اور ہمارا رشتہ جو ہے پاک نہیں ہے؟ اس سے بال بچے نہیں ہو رہے ہیں، وہ معاشرے میں نہیں جی رہے ہیں؟ تو ہماری شادیاں تو اسی دروازے اور اسی اسکول، اسی مدرسے میں، اسی مسجد میں اور اسی خانقاہ میں ہوتی ہیں، اور سادگی کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ایسے ہی کرنا ہوگا، ورنہ لاکھوں لاکھ روپے جب ہم شادی میں اور میرج ہال میں خرچ کریں گے، اور جہیز اور مانگ تو وہ اپنی جگہ ہے، میں پہلے بنیادی بات میں کیا، تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ جب تک ہم اس سے بچیں گے نہیں، ہم جو ہے لالچ سے، حرص سے، طمع سے خالی نہیں ہوں گے۔ اور شادی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی کیا، اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شادی کیا، حضرت علی سے نکاح طے کیا، شادی کیا۔ ہمارے لیے وہ نشان عبرت ہے،
اور جو ہے ہمارا ایمان ہمارا مکمل جو ہے راستہ جو ہے سادگی کا اسلام پیش کرتا ہے، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر اگر اپنی شادی کریں گے تو بالکل سادگی کے ساتھ ہماری شادی ہوگی، شادی میں کوئی الجھن کوئی طوالت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے شادی جو ہے پاکیزہ طریقے سے سنت کے طریقے پہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ کے خیال میں کہاں ہونے سے اچھا ہوگا؟ ہمارے حساب سے تو شادی جو ہے اپنے دروازے پہ کریں، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مسجد میں کریں۔ مسجد میں پاک صاف جگہ بھی ہے اور صاف ستھرے لوگ بھی آتے ہیں، ایک وقت مقرر کر دیں گے، لوگ صاف ستھرے ہو کر جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہی ہیں، اور وہاں کسی چیز کی ضرورت ہو امام کو آپ کو بلانا پڑتا ہے، امام آلریڈی وہاں موجود ہیں۔ صاف صفائی آپ کو دروازے پہ بھی کریں گے تو لامحالہ آپ کو کرنا ہوگا، وہاں آلریڈی پہلے سے ہے۔ اور مسجد جو لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ لگا کے ہم بنوائے ہیں، تو مسجد سے بہتر جگہ کیا ہے؟ مسجد صرف نماز ہی پڑھنے کے لیے تھوڑے ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کی زندگی کا، تو مسجد جو ہے ہر جائز کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اپنی شادی جو ہے نکاح جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مسجد کے صحن میں ہو جائے۔ اگر وہاں نہیں کرتے ہیں، کوئی فرض تو ہے نہیں وہاں کرنا، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن جائز تو یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے دروازے پر کریں۔ اور آپ بارات کی صورت میں جو وہاں جا رہے ہیں، اسلامی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ لڑکی والا جو ہے لڑکی کو پال پوس کے جوان کیا، وہ آپ کو اپنے لخت جگر کو خود ہی دے رہا ہے، تو اب آپ وہاں 200-400 آدمی لے کے جا رہے ہیں اور اس کا کھانا دانا رہنا سہنا تمام انتظام و انصرام، بتائیے آپ جو ہے یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں نا۔ نہ مذہب سے اس کا کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کوئی سماجک جو ہے مطلب یہ پیغام اچھا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو مذہب کبھی روکا نہیں ہوتا، اس میں برائی ہے اور یہ ڈکیتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اصلاح ہی کے لیے جو ہے تمام پیغمبران اسلام آئے ہیں، ہمیں اپنے اپنے پیغمبر کے رہنمائی میں، خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی پر جو ہے ہمیں نظر رکھنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ لوگ مذہبی اور مسلکی اختلافات میں روز الجھتے جا رہے ہیں، جی، اسے اتحاد کی صورت میں کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اس پہ آپ کی کیا وچار ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال تو بہت ہلکے میں لیکن بہت بڑا سوال ہو گیا، جو وقت کی ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے، اچھا سوال ہے۔ میں بھی اس سے متاثر ہوں کہ لوگ مذہبی اور مسلکی اختلافات میں الجھتے جا رہے ہیں، اتحاد کی صورت کیسے بنے گی، یہی آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے سب بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اگر ہم جس مسلک پر ہیں، جس مذہب پر ہیں، تو دباؤ کے ساتھ تو اس مسلک اور مذہب کی تعلیم دے نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے دباؤ کے ساتھ حکم دیا ہے۔ بات غور کریے، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رواداری کے ساتھ ہم جو ہے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر سکتے ہیں۔ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو اختلافات کی بات ہے، الگ الگ لوگ فرقے اور جو ہے الگ الگ مذہب میں زندگی گزار رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلافات سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے، لیکن اتحاد کی صورت کیسے ہوگی آپ کا سوال ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کون مسلک حق پر ہے، کون مذہب حق پر ہے، ورنہ الحمدللہ ہم جو ہے جس مسلک پر ہیں، جس مذہب پر ہیں، مذہب حق جو مذہب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اسی مذہب اور اسی مسلک پر ہیں، تو ہم تو اسی کو جانتے ہیں صحیح۔ اگر صحیح نہیں جانتے تو رہتے کیسے؟ یہ تو ہماری بات ہے اور یہی حق ہے۔ لیکن اگر ادر مذہب اور مسلک پر جو لوگ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم جو ہے اس مذہب کے تئیں ان کا گلا گھونٹ دیں یا ان کو اذیت پہنچا دیں، ان کو ہم جو ہے اخلاق اور محبت سے نبی کی جو تعلیم ہے وہ پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس تعلیم کے نظریے سے ہمیں جو ہے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود، سمجھ میں آئی بات؟ تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیں اس کے اوپر اپنی اتحاد کی صورت بنانی ہوگی، یعنی تمام اختلافات کے اوپر اتحاد کی چھت ہمیں جو ہے ڈھالنا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ اتحاد جو ہے اختلافات سے اوپر ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مانا کہ آپ سے میرا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتحاد، محبت اور اسلام اور ملک، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، تو کیا ہم مذہب اسلام کی روشنی میں کسی ادر مذہب یا ادر لوگوں کو مطلب نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
ہمارے مذہب کا اور ہماری نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے. تو یہاں ہمیں جو ہے سب کا خیال کرنا ہے, سب کے ساتھ ملت اور اخوت و رواداری سے ہمیں ملنا ہے, ہمیں سب کے ساتھ جو ہے قدم بقدم رہنا ہے, ملک کی طاقت جو ہے بن کے رہنا ہے. تو یہ ملک کی طاقت کب سلامت رہے گی؟ جب ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جو ہے تمام تر مذہبی اختلافات کے بعد بھی اس کے اوپر جو ہے ملکی بنیاد پر جو ہے اتحاد کی صورت میں جو ہے وہ منظم رہے. اور یہی تعلیم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے کہ تم جو ہے ملت اور محبت کو کبھی مت چھوڑو. ملت اور محبت ہی کی تعلیم قرآن اور رسول کی تعلیم ہے, ملت اور محبت سے ہٹ کے کوئی تعلیم نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تمام تر اختلافات کے اوپر جو ہے اتحاد کی صورت جو ہے ہم بنائے رکھیں. جیسے ہم اگر ہندوستان میں رہتے ہیں تو کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تو کیا ہم جب کسی ادر ملک سے اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہوتا ہے, ہماری اگر کوئی دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے, تو اس کی طاقت کا جواب جو ہے ہم تمام مذاہب سے اوپر اٹھ کر جو ہے ایک اتحاد کی صورت میں, طاقت کی صورت میں, ایک فوج اور ایک جو ہے نظام سسٹم کی صورت میں جواب دیتے ہیں نا, کہ الگ الگ لوگ دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اتحاد بنائے رکھنے کی ضرورت ہے. اختلافات اپنی جگہ ہے, اور اختلافات جو ہے علمی دلائل کی روشنی میں, جس کا جتنا علم اور فہم فراست ہوتا ہے وہ اتنا دور تک دیکھتا ہے. میں 8 کلومیٹر دیکھ رہا ہوں تو میں صحیح بتا رہا ہوں, وہاں 4 پیڑ ہیں, آپ 2 ہی کلومیٹر دیکھ رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں 2 ہے. تو اس اختلافات کو دھیرے دھیرے علمی بنیاد پر جو ہے ہم دور کر سکتے ہیں. یک بیک جو ہے ہم کسی اختلاف کو اور کسی کی رائے کو اور کسی کے دین کو کچل نہیں سکتے ہیں. ہم حق کا پیغام دیتے چلیں, صبر و تحمل سے, عدل انصاف سے, محبت اخوت رواداری کے ساتھ, اللہ کے رسول کی تعلیم کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی جو ہے زمانہ قدموں میں آ جائے گا اور تمام اختلافات ختم ہو جائے گی, اگر ہم علم حاصل کریں گے اور اس علم کے روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اتحاد کی صورت ہو جائے گی.